حاضرین محفل، اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب پروفیسر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب کو۔ آپ پنجاب گروپ آف کالجز میں پروفیسر ہیں اسلامیات کے، اور جامعہ مسجد المجدد کے فاؤنڈر ہیں، اور بیسیوں لوگ آپ کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے انتہائی خوبصورت مقرر اپنی خوبصورت آواز میں آج ہمیں سامنے بات کریں گے۔ آپ کا ٹاپک ہے امام ابو حنیفہ کی حیات مبارکہ کا جامع تعارف۔ جناب پروفیسر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، میں آج اپنے آپ کو بہت خوش نصیب تصور کر رہا ہوں کہ اس عظیم مجلس میں مجھے حاضری کا ایک بار پھر موقع ملا ہے، اور یہ ہماری پہلی سالانہ ذکر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت موقع ہے۔ میں اس پہ پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کی اس کوشش کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی دعا بھی کرتا ہوں۔ خاص طور پہ جناب صاحبزادہ محمد علی فاروقی صاحب، آپ کو بھی اس عظیم مجلس کے انعقاد پہ ہدیہ عقیدت اور محبت کا تحفہ ہے۔ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہ عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک اور خوبصورت پلیٹ فارم کا ایک اور خوبصورت سنگ میل ہے جو آج ہمیں ملا ہے ایک بہت عظیم نام کی شکل میں۔ اور میں سوچتا ہوں میرے قبلہ عالم اللہ آپ کی سوچ کو سلامت رکھے کہ جو آپ ہمیں بار بار ایسے لوگوں کے ذکر میں مصروف کر دیتے ہیں جو اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے 40 برس سے زیادہ ہوئے، اور ان کی محبتوں کا ذکر اور ان کے پیار کا ذکر اور ان کی شانوں اور ان کے کارناموں کے ذکر سے ہمیں آپ نے پالا ہے، اور آج ایک ایسی شخصیت کے ذکر میں آپ نے ہمیں پھر مصروف کیا جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے آپ کو اماموں کا امام اور اساتذہ کا استاد بننے کی سعادت دی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا جو مقدمہ ابن خلدون میں، ابن خلدون جو بہت بڑا فلاسفر رہا، اس نے لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے ہیرو کا ذکر کرتی رہتی ہیں، ان قوموں کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، وہ قوم کبھی ختم نہیں ہوگی، اس قوم کو تم مٹا نہیں سکو گے جو لوگ اپنے بڑوں کا بار بار ذکر کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں ہم بہت جلدی ملاقات کا اثر لے جاتے ہیں۔ آپ چند دن کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں، حالانکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن آپ کے اندر دوائیوں کی سوجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ آپ چند دن کسی درزی کے قریب جائیں، آپ بے شک کوئی خاص وہاں پہ وقت نہ بھی دیں، کچھ وقت کے لیے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر درزیوں جیسی عادتیں ڈیولپ ہو جائیں گی۔ ہم انسانوں کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ہم جس کا ذکر کرتے ہیں اس کی ایک غیر مرئی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جا بجا بڑے اعلیٰ لوگوں کے ذکر کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی گئی، حضرت موسیٰ کے ذکر کو چھیڑا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بار بار ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت اتار دی گئی، حضرت حکیم لقمان کا ذکر خیر ہوا، سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی۔ تو بڑے بڑے لوگ جن کے نام آج بھی زبانوں پہ لائے جائیں تو انسان ان کی سیرت کو جاننے کا شوق پیدا کرتا ہے، تو ان کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے۔
تو یہ پہلی وجہ مجھے نظر آتی ہے جو میرے پیر و مرشد کا یہ خوبصورت خواب اور آپ کا یہ خوبصورت طریقہ کہ آپ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، بار بار ان کا ذکر ہمیں سناتے ہیں۔ ابھی یہ پوری گفتگو میری تقریباً آخری گفتگو ہے، میرے بعد پیر و مرشد کا ہی خطاب عظیم ہے، تو یہ پوری گفتگو جو ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا اور سنا کہ آپ کس قدر عظیم شخصیت ہیں۔ تو ایسا اس لیے ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان بزرگوں کا ذکر کرتے رہیں، کوئی وقت ایسا نہ چھوڑیں جس میں ان کی بات نہ ہو، تبھی ہماری نسل آگے ان کی محبت اور پیار لے کے جائے گی، ورنہ جو آج میڈیا نے حال کر دیا ہے ہماری نسل کا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ یہ واحد ایک طریقہ ہے جس کو بار بار کیا جائے، اور اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی میلاد شریف جب ہر سال منایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی اصل فکر ہوتی ہے کہ آپ کا ذکر خیر بار بار کرو تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ آپ کی سیرت کتنی بڑی۔ تو اللہ میرے شیخ کی اس خوبصورت کوشش کو قبول فرمائے۔ پھر یہ بہت ضروری ہے کہ میں عرض کروں کہ امام کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، اور جو لوگ تقلید کرتے ہیں اماموں کی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے کہ کوئی شخص خود سے اگر چاہے تو وہ پورے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ وہ حضور الاسلام کی 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ نکال کے اپنے پاس رکھ لے اور اس سے وہ سیکھے، تو اس کی بھی زندگی میں کس کو اتنی بڑی سعادت ملتی ہے کہ وہ اتنا لمبا حضور کا کلام سن بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جو دین کے بہت سارے جزیات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، تو ان تمام کی تفصیلات کو جاننا ایک عام شخص کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے اماموں کی تقلید کی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس خوبصورت عمل پہ لگائی ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کو تج دیا ہوتا ہے قرآن کی تحقیق پہ، حدیث کی تحقیق پہ، اور انہوں نے پوری طرح سے اس پہ اہتمام کر کے اپنی پوری زندگی کو اس کے اوپر صرف کر دیا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کی تقلید کر لیں جو پہلے ہی اس تمام خوبصورت عمل کو کر چکا ہے۔ لہذا ہم اماموں کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے حاضر۔ اس لیے امام کی تقلید ضروری ہے۔ پھر اس کی ایک اور مثال بھی دی گئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اسلام نے جب آپ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بتائیے کہ آپ کس طرح فیصلہ کریں گے؟ جب آپ کے پاس لوگ فیصلے کے لیے آئیں گے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے آئیں گے، کیسے کریں گے آپ؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضور میں قرآن سے مدد لوں گا۔ تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں قرآن سے نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ اب یہاں حضور کے الفاظ پہ غور کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں ہے نہیں، فرمایا اگر تمہیں نہ ملے، یعنی تم خود وہ نہ دیکھ سکو، نہ پڑھ سکو، تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا حضور پھر میں آپ کی حدیث سے مدد لوں گا، آپ کی حدیث میرے سامنے ہوگی، میں اسے پڑھوں گا، سمجھوں گا۔ فرمایا اگر میری حدیث سے بھی تمہیں نہ ملے تو فرمایا پھر میں حضور اپنے ذہن اور سوچ سے مدد لوں گا، جو میرے ذہن اور سوچ میں بہتر معاملہ ہوگا میں اس پہ فیصلہ کروں گا۔ تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، اللہ نے تمہیں کامل عقل عطا فرما دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حدیث قرآن کو پڑھ کے اپنی عقل کے اوپر آتا ہے اور پھر وہ اس فقاہت کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، جو بھی ذکر کیا گیا کہ صرف علم ہی کافی نہیں ہے، علم کو فقاہت میں بدلنا ہوتا ہے، اس کو سمجھ کر علم کو اس کے بعد اس سے نتیجہ اخذ کرنا، یہ اصل میں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جسے اللہ عطا فرمائے۔ جیسے ایک شخص تھا تو اس نے قسم کھا لی کہ اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، اب وہ پریشان ہے کہ کیا عبادت کروں؟ اگر نماز پڑھتا ہے تو دنیا میں لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اذان دیتا ہے تو لاکھوں اذانیں دے رہے ہیں، اگر قرآن پڑھتا ہے لاکھوں قرآن پڑھ رہے ہیں، دنیا میں کون سا ایسا کام کروں جو اس وقت کوئی بھی نہ کر رہا ہو؟ تو اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ موجود تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرا ایک ہی حل ہے، تو ابھی حرم میں چلا جا اور جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں ان سے صرف یہ کہہ کہ 1 منٹ کے لیے طواف روک دیں، اور تو اس وقت اگر طواف کرے گا تو تیرا یہ قسم والا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے فقاہت جسے اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ فقاہت ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو، اس کی قسم کو حل کیا۔ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں ہمیں اللہ نے ایک ایسا فقیہ عطا فرمایا کہ آقا اسلام کی وہ حدیث آپ پہ پوری اترتی ہے، جسے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں سنو، اگر اللہ تمہیں بلائی کا ارادہ کر لے، تمہاری بلائی کا ارادہ اگر اللہ کر لے تو اللہ تمہیں دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دین کی سمجھ تمہیں آ جائے گی اگر تمہیں اللہ تمہاری طرف بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو آپ اصل میں اسی حدیث کے مصداق ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کی قبر کشائی فرما رہے ہیں، آپ کی قبر کھود رہے ہیں۔ تو آپ پھر کتب جو تعبیر کرنے والے لوگ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ خواب کیسا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی قبر کی کھدائی کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے معبر ہیں، انہوں نے آپ کو اس کی تعبیر دی کہ اللہ آپ سے حدیث کا ایسا کام لے گا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ اللہ آپ سے ایسی برکت دی حدیث کی لے گا جو آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں حدیث کا پیغام پہنچے گا۔ سب سے پہلے جس شخصیت کے ساتھ آپ کا اللہ نے سعادت کا معاملہ بنایا اور آپ جس کی آپ کی شاگردی میں گئے وہ حضرت امام حماد ہیں۔ 25 برس تک ایک بھی چھٹی نہیں کی ہے۔ اتنی تعلیم اور تربیت اور اس قدر آپ ڈیڈیکیٹڈ شاگرد کی حیثیت سے نظر آئے کہ 25 برس تک آپ نے اپنے استاد کی خدمت میں بغیر چھٹی کے حاضری دی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، چونکہ ظاہر ہے ایک وقت گزرا تھا، تو امام حماد سے علیحدگی کا فیصلہ کیا کہ میں اپنا درس لگاؤں، اپنا درس خود شروع کر لوں۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ امام پھر جانے لگے تو ارشاد فرمایا تم میری سیٹ پہ بیٹھو اور لوگوں کے مسائل سنو۔ تشریف لے گئے تو جب پیچھے لوگ ایسا مسئلہ لے کے آئے جو آپ کے علم میں نہیں تھا لیکن آپ نے خود سے اپنی فقاہت سے اس میں جواب دیا، آپ نے اسے نوٹ کر لیا۔ ایک اور شخص آیا، وہ بھی علم میں نہیں تھا، پڑھا نہیں ہوا تھا، اس کا بھی جواب دیا، اس کو بھی نوٹ کیا۔ اور اس طرح آپ نے 60 مسائل نکالے جو آپ نے امام حماد سے پڑھے نہیں ہوئے تھے، خود اپنی فقاہت سے آپ نے اس کے جواب دیے۔ تو جب آپ واپس آئے تو ان کے سامنے وہ پرچہ رکھا، کہا حضرت میں نے آپ کی غیر موجودگی میں یہ فیصلے کیے، کیا میں نے ٹھیک کیے ہیں؟ تو جب وہ فیصلے آپ نے پڑھے تو ان میں سے 40 ٹھیک تھے، 20 غلط تھے، اور اس کا معاملہ وہ نہیں تھا جو جواب آپ نے دیا۔ تو آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ ساری زندگی اپنے استاد کی خدمت سے دور نہیں ہوں گا، ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہوں گا، علیحدہ درس جب تک یہ زندہ ہیں میں کبھی بھی شروع نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے ایک ایسا وقت بھی آپ پہ آیا ہے کہ آپ نے گوشہ نشینی کا فیصلہ فرمایا اور آپ پہ ایک ایسی حالت طاری ہوئی جس طرح صوفیاء کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ گوشہ نشینی چاہتے ہیں، کچھ وقت کے لیے علیحدہ چاہتے ہیں ہونا۔ تو آپ نے ایسا فیصلہ جب فرمایا تو آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اے امام، اے ابو حنیفہ، تمہارا وجود اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا، تم نکلو اور میرے دین کی خدمت کرو، یہ گوشہ نشینی تمہارے لیے نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ فیصلہ فرمایا اور آپ نے دین کی خدمت کا وہ خوبصورت انداز جو آج ہم سن رہے ہیں وہ اسی لیے ہے۔ فقاہت بے مثال تھی اور اللہ نے آپ کو جو فقاہت دی اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر اس کی بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اسے طلاق ہے۔ اب وہ بیوی جو تھی ملکہ، وہ بھی کسی اور بادشاہ کی بیٹی تھی، بہت بڑے جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر طلاق ہو گئی تو یہ تو دونوں بادشاہوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ تمام فقہاء بیٹھ گئے، تمام علماء بیٹھ گئے، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آئے کہ اب طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ خوبصورت کی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو جب آپ کی خدمت میں مسئلہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ واقعی زوجہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کہا جی اس کی دلیل تو دیجئے۔ کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا۔ تو لہذا یہ جو قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا سب سے زیادہ حسین انسان ہے تو زوجہ بھی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یوں آپ کی اس فقاہت سے بہت بڑے مسئلے کو حل کیا گیا۔ اسی طرح ایک بار ایک مسئلہ اور بھی آیا کہ اگر ایک عورت حائضہ ہے تو کیا وہ اس حالت میں اس کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو وہ حائضہ ہے، ناپاک ہے، تو کیا اس حالت میں وہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ تو علماء کے پاس یہ مسئلے آئے، انہوں نے انکار کیا، کہا نہیں ناپاک ہے، خود ناپاک ہے، کیسے کسی کو پاک کر سکتی ہے؟ لیکن جب آپ کی خدمت میں مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا بالکل وہ غسل دے سکتی ہے۔ تو لوگوں نے دلیل پوچھی تو آپ نے کس قدر خوبصورت انداز میں وہ جواب دیا ہوگا، آپ ذرا سنیے۔ ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار ایسا ہوا کہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے
تو آپ نے اپنا سر انور کھڑکی سے اندر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سر میں تیل لگاؤ. تو آپ نے فرمایا حضور میں اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہوں، میں اس وقت آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، میری حالت ایسی نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ حالت تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، لہذا تم مجھے تیل لگاؤ. تو فرمایا میں اسی حدیث سے استنباط کرتا ہوں کہ وہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اگر وہ اس حالت میں ہے. تو یوں آپ کی فقاہت سے ایسے ایسے مسائل حل ہوئے ہیں جو دنیا کو آج بھی جن کی بہت بڑی ضرورت ہے. اسی طرح فاتحہ شریف کا مسئلہ بھی حل کیا کہ لوگ آئے کہنے لگے کہ آپ نے جو امام کے پیچھے فاتحہ کی بات کی ہوئی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کی فاتحہ ہی اور امام کی قرات ہی حضور اسلام کی حدیث کے مطابق مقتدی کی قرات ہے، تو لہٰذا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیے، تسلی سے کھڑے ہو جائیے. کہا یہ آپ نے کیسے، یہ کس طرح آپ نے جواب دیا، کوئی اور اس کا دلیل دیجیے. تو ارشاد فرمایا بھی کتنے لوگوں، کہا 20 لوگ ہیں. کہا ایسا کرو کہ اس میں سے کوئی امام بناؤ جو تم میں سے زیادہ پڑھا لکھا زیادہ سمجھدار ہے، اسے اندر بھیج دو، اسی کے ساتھ میری بات ہو جائے. تو میں 20 لوگوں سے تو نہیں آپ بات کر سکتا، کوئی ایک اندر آئے اور اس کو سمجھانا تمہارا سمجھانا ہو جائے، وہ اگر مجھے قائل کر لے تو میں تم سب کا قائل ہو گیا. تو کہا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں سے ایک فقیہ، ایک سمجھدار، ایک جو عبادت میں ریاضت میں بہتر تھا، اسے اندر بھیجا گیا. جب وہ اندر گیا تو آپ اسے ہاتھ پکڑ کے باہر لے آئے. فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں کہ امام جب آگے کھڑا کر ہی دیا ہے تو اس پہ اعتماد کرو، اس پہ پوری طرح اعتماد رکھو کہ وہ آگے کھڑا ہے، لہذا جو پڑھ رہا ہے ٹھیک پڑھ رہا ہے، جیسے آپ نے اس شخص پہ اعتماد کیا اور آپ نے اسے اندر بھیج دیا. تو اس طرح آپ نے بہت سارے ایسے مسائل دیگر بھی اپنی فقاہت سے حل فرمائے. عبادت میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام رکھتے تھے. ساری ساری رات عبادت کرنا اور سارا سارا دن اللہ کے دین کی خدمت میں رہنا، یہ آپ کا ترہ امتیاز رہا. اور یہ جملہ کہا گیا کہ دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کے اندر قرآن کریم کو ختم فرمایا ہے. ان میں حضرت امام اعظم بھی ہیں کہ کعبہ شریف کی عمارت کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کی سعادت آپ کو ملی ہے. پھر آپ کی عبادت کا انداز ایسا تھا کہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے یا تو آپ نفل میں ہیں، یا آپ سجدے میں ہیں، یا آپ رکوع میں ہیں، یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یا آپ کسی ایسی حالت میں ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی ہی کسی عبادت کا انداز ہے. اور بلکہ کہا گیا کہ اگر امام اعظم کو پتہ چلے کہ 3 دن بعد آپ کا وصال ہونے لگا ہے تو وہ کوئی اپنی عبادت میں اضافہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی وہ عبادت کر رہے تھے جس کو کوئی انسان ممکن حد تک کر سکتا ہے. لہٰذا اس سے اگلی عبادت پہ جانا ممکن ہی نہیں تھا جس عبادت پہ اللہ نے آپ کو فائز کیا. صبر بہت زیادہ تھا، اتنا صبر کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آپ کے درس کے دوران کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ پہ تانا زنی کرتا ہے، آپ پہ بہت سارے ایسے الفاظ جو آپ کی شخصیت کے لائق نہیں تھے وہ بولتا ہے. آپ خاموشی سے سنتے ہیں، درس دیے چلے جا رہے ہیں، وہ آپ پہ بار بار بول رہا ہے، یہاں تک کہ درس ختم ہوا، آپ چلے گئے، وہ پیچھے چلا اور پیچھے بولتا رہا آپ کے اوپر، اور بار بار آخری لفظ اس نے ایسا بول دیا کہ وہ بڑا سخت تھا کہ جب آپ اپنے گھر کے دروازے کے قریب گئے تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جانور ہوں جو آپ مسلسل بول رہا ہوں اور آپ مجھے اہمیت ہی نہیں دے رہے. تو جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو مسکرا کے پیچھے دیکھا اور فرمایا کہ اے شخص ابھی میں اندر چلا جاؤں گا، اگر اس سے بھی زیادہ کوئی گالیاں ہیں تو دے لو تاکہ تمہارے دل کی بڑاس نکل جائے، ورنہ اندر چلا گیا تو پھر تم کسے دو گے. تو کس قدر صبر ہے اور کس قدر عاجزی ہے اور کس قدر آپ کے اندر ایک اتنی علمی شخصیت ہونے کے باوجود ایک صبر کا انداز ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. تقوی کی اللہ نے ایسی دولت سے نوازا تھا کہ کسی نے دیکھا کہ آپ ایک ندی کے کنارے اپنی چادر دھو رہے ہیں. فرمایا حضور آپ چادر دھو رہے ہیں، کیا وجہ ہوئی؟ کہا بس گزر رہا تھا تو راستے میں کوئی قطرہ ایسا لگا ہے مجھے کہ میری چادر پہ گرا ہے تو اس لیے دھو رہا ہوں. کہا حضور اتنا ہی دھو لے دیے جتنا جگہ پہ قطرہ، آپ کا ہی فتویٰ ہے کہ جتنا جگہ پہ لگا ہے وہ اتنی جگہ دھو لی جائے تو چادر پاک ہوتی ہے. فرمایا وہ میرا فتویٰ تھا، یہ میرا تقویٰ ہے، میں پوری چادر ہی دھونا چاہتا ہوں تاکہ کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے. تو اللہ نے اس طرح کا انداز آپ کو عطا فرمایا. دیانتداری میں بے مثال. آپ کے ایک شاگرد نے جو دکان پہ آپ کے ساتھ تھا اس نے ایک مال بیچ دیا اور وہ مال جو ہے وہ اس میں عیب تھا. جس کو مال بیچا آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ شخص کہاں گیا، تم نے مال بیچ دیا، یہ عیب دار مال تھا. تو اس نے کہا جی حضور بیچ دیا. کہا مال کا وہ رقم کدھر ہے؟ کہا حضور میرے پاس ہی ہے. کہا دے دو مجھے. پتہ کیا تو پتہ چلا وہ شخص مدینہ چلا گیا ہے. آپ اس کے پیچھے گئے، مدینہ تک پہنچے، لیکن چونکہ جانتے نہیں تھے کون تھا، نہ شکل دیکھی ہوئی تھی. لیکن حضور اسلام کی مسجد نبوی میں جا کے آپ نے جب نفل پڑھنا شروع کیے تو دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص کھڑا ہے اور اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو آپ کی دکان کے ہیں. تو آپ نے اس کو
مخاطب کر کے پوچھا اے شخص کیا تو نے یہ ابو حنیفہ کی دکان سے لیے ہیں؟ کہا جی یہ میں نے وہیں سے لیے ہیں۔ کہا میں وہی ہوں، تمہارے پیچھے آیا ہوں، یہ مال جو ہے وہ یہ اس طرح کا نہیں تھا، جس پیسے تو زیادہ دے آیا ہے، یہ پیسے اپنے واپس لے لے۔ دیانتداری میں اس حد تک اللہ نے آپ کو احتیاط کا موقع دیا ہوا تھا کہ دیانتداری میں بے مثال۔ پھر آخری بات جو آخری عمر میں آپ کے ساتھ معاملہ بنا وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور ابن حبیر جو اموی ایک خلیفہ تھا، اس نے جو ہے وہ آپ کو قاضی القضاء کی پیشکش کی کہ آپ قاضی کے عہدے پہ آئیں اور ساتھ آپ جو ہے وہ مال کا محکمہ بھی سنبھالیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں کہ میں ان کاموں کو کروں، اور اگر تم یہ کہو گے کہ تم مسجد نبوی کے دروازے بھی گن کے آؤ تو میں وہ بھی نہیں کروں گا، میرا یہ کام ہی نہیں ہے۔ کہ اس بدبخت نے پھر آپ کو قید کیا، روزانہ 10 کوڑے لگتے رہے، اور اس حد تک شدت تکلیف تھی کہ آپ نے ایک جملہ بولا، کہا کہ اگر کل قیامت کے دن میں تمہارا نام حضور کے سامنے لوں گا تو بتاؤ تیرا کیا حال ہوگا۔ تو اس بات پہ اس نے آپ کو قید سے آزاد کیا، لیکن بعد میں پھر معاملات ایسے بنے کہ آپ کو زہر جو ہے وہ زبردستی پلایا گیا، اور اس سے آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ ساری جتنی بھی داستان ہے یہ آپ کے جیسے عظیم شخص کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کبھی نہ چھوڑیں، اور میرے شیخ اللہ آپ کی اس سوچ کو سلامت رکھے کہ آپ ہمیں بار بار ان لوگوں کی زندگی کی گفتگو، بار بار ان لوگوں کا خوبصورت انداز جو آج شروع ہو گیا، اور ہم خوش نصیب ہیں جو پہلے سالانہ اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں۔ کل کو بے شمار لوگ ظاہر ہے اپنی زندگی پوری کر کے چلے جائیں گے، لیکن جن کی بنیاد آج پہلے دن پڑ گئی ہے، قیامت تک اللہ ان کو برکت دیتا رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو آپ کی سچی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔